میرا ایک سوال ہے، جیسے کہ یہ لوگ بولتا ہے شیعہ لوگ کہ 12 امام ہے، جو اسی کا کتاب جو ہے ڈائریکٹ ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہی کتاب کو ماننا چاہیے۔ اور آپ لوگ جو مانتے ہیں وہ تو یہ راوی بائی راوی، ہم لوگ ڈائریکٹ وہی سے لیتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیث لیے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں سمجھا میں آپ کا کیا سوال ہے۔ 12 امام ہے جو لوگ بولتا ہے جو یہ 12 کہہ رہے امام ہیں ایک معصوم منٹ ہے، ان کو بولنے دیجیے، کیا 12 امام کیا ہے؟ جو 12 امام جو معصوم ہے تو ان کا کتاب صحیح ہے۔ کہاں ہے جو حدیث میں کہ 12 امام معصوم ہے؟ کس حدیث میں سے ہے کہ 12 امام معصوم ہے؟ میرا اس جو سوال کا، تب میرا پورا سوال ہو جانے دیجیے۔ تو وہ لوگ بولتے ہیں 12 امام جو معصوم ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ہم لوگ ڈائریکٹ حدیث لیتے ہیں۔ آپ جو حدیث کو دلائل دیتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر حدیث کا بھی، وہ آپ لوگ کا راوی بائی راوی ہے، تو آپ کا کیسے مانے کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ ہم نے جو حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ علی رضی اللہ عنہ سے، مطلب ڈائریکٹ صحیح وہ لوگ اہل بیت سے ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں، اسی لیے عجیب یہ بات حدیث ہے، صحیح میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ 12 امام معصوم ہیں، اس کا کہاں حدیث میں ذکر ہے کہ 12 امام معصوم ہیں؟ نہیں، اس کا حدیث میں ہے نہیں۔ تو حدیث میں تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اور دین ہم کو کس سے لینے کے لیے؟ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ دین کس سے لینا ہے قرآن میں؟ اللہ کا رسول کس سے کی لینا ہے، کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن میں تو ہر جگہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول کہا گیا ہے۔ اختلاف ہو تو کس کی طرف پلٹنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کس کی طرف پلٹانا ہے؟ اللہ کا رسول کی طرف۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ تو دین تو وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کون بیان کرے گا؟ صحابہ کرام۔ صحابہ بیان کریں گے۔ تو جو صحابہ کوئی نہیں مانتا اس کے پاس رسول اللہ کی حدیثیں کیسے پہنچیں گی؟ جو صحابہ کو ہی نہیں مانتا ہے وہ دین کہاں سے لے گا؟ دین تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا، دین وہ جو رسول اللہ نے بتایا۔ تو اہل سنت کے پاس تو صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے کے لیے، آپ کے اقوال بیان کرنے کے لیے، آپ کے افعال بیان کرنے کے لیے، آپ نے کیسے زندگی گزاری یہ بیان کرنے کے لیے۔ شیعوں کے پاس کیا ہے؟ وہ لوگ بولتے ہیں کہ میرا پاس علی رضی اللہ عنہ ہے، وہ اہل بیت سے ہے، اسی لیے وہ ڈائریکٹلی ہم اسی سے لیتے ہیں۔ تو کہاں ڈائریکٹ؟ حضرت علی سے کیسے ڈائریکٹ لیں؟ حضرت علی سے کون سی روایت وہ ڈائریکٹ لیتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں حضرت علی سے بھی کہاں روایت موجود ہے؟ ان کی کتابوں میں تو ان کے غائب اماموں سے زیادہ تر روایتیں ہیں۔ حضرت علی کی روایتیں تو ہمارے پاس ہیں۔ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے راوی حضرت علی ہے، تو اہل سنت کے پاس ہے حضرت علی کی روایتیں ہیں۔ حضرت علی کی بھی روایتیں تو سب اہل سنت ہی کے پاس ہیں۔ شیعوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس حضرت علی کی حدیثیں ہیں، نہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ شیعوں کے پاس صرف اپنے اماموں کا قول ہے۔ دین اماموں سے نہیں لینا ہے، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا ہے، تو دین اللہ کے رسول سے لینا ہے۔ اچھا آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس راوی ہے، شیعہ کیا ڈائریکٹ حضرت علی سے دین لیتے ہیں؟ شیعوں کی حدیث کی کتابوں میں راوی نہیں ہوتے ہیں؟ ہاں وہ لوگ بولتے ہیں جو 12 جو امام ہے تو ان لوگ ڈائریکٹ ہے، نسل بائی نسل۔ ڈائریکٹ کیسے لے گا بھائی؟ ان 12 اماموں سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ راوی نہیں ہیں؟ نہیں، اس کو راوی نہیں مانتا، وہ لوگ بولتا ہے اہل بیت شیعوں سے۔ کے جتنے راوی ہیں ایک نمبر کے کذاب اور جھوٹے راوی ہیں۔ 4 بڑے بڑے راوی ہیں کوفی، جن پر ان کے پورے مذہب کی بنیادیں، وہ چاروں کے چارے جھوٹے اور کذاب راوی ہیں۔ جو اپنی یہ بات بول رہا ہے اس نے شیعوں کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ شیعوں کے 4 بڑے بڑے راوی ہیں اور سب کے سب جھوٹے ہیں۔ جی شعبان بیدار آپ بول رہے تھے کچھ؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حضرت علی والی بات کہہ رہے ہیں، عام طور پہ جو شیعی روایات ہیں وہ تو امام جعفر تک لے کے جاتے ہیں یہ، یعنی جتنا جھوٹ کا پلندہ ان کا ہے، پوری امام جعفر سے جو مطلب بہت ساری جھوٹی باتیں انہوں نے منسوب کی ہیں، تو اکثر بیشتر روایات تو امام جعفر سے ان کی منقول ملتی ہیں، حضرت علی تک کہاں جا پاتے ہیں؟ کثرت سے امام جعفر سے نقل کرتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی، یعنی جھوٹی نسبت رہتی ہے ان کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو نسبت کا دعویٰ ہے روایات کا، وہ بھی مکمل طور پہ درست نہیں ہے۔ ہوں گی کچھ روایت نے، بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح اہل سنت کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتی ہیں صحت کے ساتھ، اسناد میں یعنی کہ مرفوع ہونا چاہیے روایت کو، تو وہ اللہ کے رسول تک روایتیں پہنچتی ہیں۔ اس طرح کا سلسلے سند اہل تشیع کے یہاں ہے ہی نہیں ہے، اس طرح کا سلسلے سند ان کے یہاں ہے ہی نہیں ہے کہ باضابطہ اللہ کے رسول تک پہنچے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت خوب کہہ رہے ہیں،
یہ جس بھی امام سے چاہتے ہیں، چونکہ ان کے پاس سلسلے روایات نہیں ہے اس طریقے سے، اسی لیے انہوں نے دین کے لیے کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ اماموں کی طرف کچھ بھی منسوب کر دو، یہ 12 اماموں کی طرف کچھ بھی منسوب کر دو اور اس کے بعد اس کو بطور دین لے لو اور یہ کہہ دو کہ ان پر وہی آتی ہے۔ بھئی وہ روایت بھی نہیں ہے ان کے ہاں۔ ایک تو جو روایتیں ہیں ان کی وہ حالت ہے جو میں نے بتائی، دوسری بات یہ ہے کہ روایتیں بھی نہیں ہیں، وہ ائمہ کے اقوال لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ائمہ پہ وہی اتر رہی ہے۔ تو یہ تو ان کے دین کی حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مستند طریقے سے بصیحت تمام روایتیں نہیں ثابت ہیں، اور جو روایتیں ہیں وہ حضرت امام جعفر کی طرف منسوب ہیں اور پھر کچھ ائمہ کی طرف منسوب ہیں، ان کے اقوال جو جھوٹے طور پہ منسوب ہیں۔ تو دین پورا گلگلا بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو انہوں نے صحیح بات کہی ائمہ والی۔ اور بھائی ان کے پاس روایتیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے حساب سے تو ان کے امام جا کر کے غائب ہو گئے، غار میں جا کر کے چھپ گئے، تو وہاں سے پھر کیسی روایتیں انہوں نے کی ان اماموں سے روایتیں کیسے کی جب امام جا کر کے غار ہی میں چھپ گئے تھے؟ حسن عسکری کے بعد سے تو سارے امام غائب ہی ہیں، تو روایتیں کہاں سے آئی ان کے پاس سے، غائب اماموں کے پاس سے؟ اور ان اماموں کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے بھائی؟ کیا ان اماموں کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا؟ ٹھیک ہے، شیعہ جن 12 اماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 12 امام ہیں، ان میں سے کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کچھ جو ہیں وہ صحابی تو نہیں لیکن جلیل القدر عالم ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو علمی حیثیت سے تو بہت زیادہ معروف نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں اہل بیت کی شخصیت ہونے کی وجہ سے ایک مبارک شخصیت ہے، اور کچھ ان کے دماغ میں گڑی ہوئی، انہوں نے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں تھے، انہوں نے اپنی طرف سے 12ویں امام کو انہوں نے گڑھ لیا ہے، وہ تو موجود ہی نہیں تھے۔ تو اہل سنت کیا تو ان ائمہ کا یہ مقام ہے، لیکن اہل سنت ان ائمہ کو دین کا مصدر نہیں سمجھتے کہ ان سے دین لینا یہ حلال و حرام کریں گے۔ ہمارے اور اہل شیعوں کے عقیدے میں بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو امامیہ کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم دین سنت سے لیتے ہیں، اور شیعہ دین اپنے اماموں سے لیتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو امامیہ بولتے ہیں وہ۔ تو ہمارے یہاں جو یہ ان کے ائمہ ہیں یہ دین کا مصدر نہیں ہے۔ ایون ہم تو خلفائے راشدین کو بھی ایک سیاسی منصب مانتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ خلیفہ راشد کے ہاتھ میں حلال و حرام کرنے کا اختیار تھا۔ تو دین قرآن و سنت میں آپ دیکھیں نا، قرآن و سنت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نئی ائمہ سے دین لیا جائے، قرآن و سنت میں تو ہمیشہ یہ کہا گیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو ہم شیعوں سے پہلا سوال تو یہی کرتے ہیں کہ جن 12 اماموں کو آپ نے دین کا سورس مانا ہوا ہے کہ یہ حلال و حرام کرتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن میں کہاں موجود ہے؟ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے نا جس پر ہم بظاہر متفق ہیں، شیعہ بظاہر تو قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس پورے قرآن مجید کے اندر جس عقیدہ امامت کو آپ نے گڑھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ دین کا مصدر ہے، یہ حلال و حرام کرتے ہیں، ان سے دین لینا ہے، تو ان اماموں کا ذکر پورے قرآن مجید میں کہاں موجود ہے؟ ہم تو دین سنت سے لیتے ہیں، تو ہمارا موقف تو قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو ہم تو کہتے ہیں دین اللہ کے رسول سے لینا ہے، اور اس کی دلیلیں قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہیں۔ آپ کہتے ہو دین 12 ائمہ سے لینا ہے، ان 12 ائمہ کا پورے قرآن مجید میں کوئی ذکر موجود ہے؟ نہیں۔ تو جب موجود ہی نہیں ہے تو وہ دین کے لیے سورس کیسے ہو گئے؟ دین کا مصدر کیسے ہو گئے جب ان کا تذکرہ ہی پورے قرآن مجید میں نہیں آیا؟ امامت ان کے نزدیک اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر زمین قائم نہیں رہ سکتی ہے، اور اس پوری امامت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہی نہیں ہے۔ جہاں تک وہ بولتا ہے، جب ہم بات کرتے تو لاسٹ میں بولتا ہے کہ جو قرآن کی طرف جو لے جاتے ہیں تو بولتے ہیں آپ کا جو قرآن کا جو کچھ بات جو ہے حدیث سے 150 لگ بھگ ملتا ہے، اور 150 بات نہیں ملتا ہے، تو پھر آپ لوگ کا حدیث میں بھی بہت سا ارے بھائی تو وہ تو چھوڑو، کون سی بات ملتی نہیں ملتی ہے، ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تمہارا امامت کا عقیدہ قرآن میں ملتا ہے؟ نہیں۔ امام تو پھر وہ عقیدہ ہی غلط ہے جو قرآن سے نہیں ثابت ہے۔ شیعوں کے حساب سے امامت اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اتنا اہم ترین عقیدہ قرآن مجید میں نہیں موجود ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں وضو کا تذکرہ ہے، طہارت کے مسائل بیان کیے گئے، طلاق خلا کے مسائل بیان کر دیے گئے، اتنی باریک باریک چیزوں میں قرآن کا بیان کیا گیا، اور اتنا بڑا مسئلہ جس پر بندے کا ایمان اور کفر ٹکا ہوا ہے، جس کے انکار سے بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے حساب سے دین کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن امامت ہے۔ شیعوں کے یہاں دین کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت یعنی امامت، اور وہ کہتے ہیں کہ ان 5 میں سے جتنا امامت پر زور دیا گیا کسی چیز پر زور نہیں دیا گیا۔ اتنا بڑا عقیدہ امامت کا، اور پورے قرآن مجید میں اس کا بیان ہی نہیں آیا ہے۔ ہاں، حضرت علی کو وصی ماننا، ان کو امام ماننا ان کے نزدیک لازم ہے،
ضروریات دین میں سے جو انکار کر دے وہ کافر ہے. پورے قرآن مجید میں ان کی ولایت کا ذکر نہیں, ان کی امامت کا ذکر نہیں. لاسٹ میں یہ بات بولتا کہ آپ لوگ کا جو قرآن ہے اس میں تو اہل بیت کا ذکر ہی نہیں, مطلب بہت سا آپ کا قرآن میں چھوٹا ہوا ہے, مطلب وہ قرآن جو لکھا گیا ہے اب کیوں نہیں بھائی عثمان قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں قرآن مجید میں؟ جو قرآن کی آیت ہے یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کیا اہل بیت کا ذکر نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو پاک کر کے اور تم کو صاف کرنا چاہتا ہے؟ سورہ احزاب میں ذکر ہے اہل بیت کا. کون بولتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر؟ وہاں پر بولتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا قرآن لکھا ہوا کہاں ہے؟ آپ لوگ تو تین خلفاء تو جو شیعہ یہ بولے اس کو سامنے لائیے نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے شیعہ سامنے آئیں اور وہ اعتراف کر لیں کہ یہ قرآن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہم اس کو نہیں مانتے. وہ شیعہ لاؤ ہمارے سامنے نا, اسٹریم میں لے کر کیا اسٹریم میں لے کر کیا ہاں اس کو لے کر کے آئیے. جو شیعہ یہ بولتا ہے اس قرآن کو نہیں مانتا ہے اس کو لے کر کے آئیں. جب اس قرآن کو ہی نہیں مانتا ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. پھر جو شیعہ کہہ دے قرآن نہیں مسلمان ہی نہیں رہ گیا. پھر ایسے شیعہ کو لے کر کے آئیے یہاں پر سامنے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک تحریکی طبقہ ہے نا وہ شیعوں کا, اس لیے نا شیعوں کو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید محرف ہے. تو جو قرآن مجید کو محرف نہیں مانتا ہے, قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مان رہا, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پھر اس سے کیا بات کی جائے امامت کے مسئلے پہ, اس سے کیا بات کی جائے توحید کے مسئلے پر, اس سے کیوں بات کی جائے کربلا کے مسئلے پہ؟ جب قرآن ہی کو اللہ کا کلام نہیں مار رہا ہے تو اس سے کربلا پر کیا بات کی جائے؟ پھر تو ایسا بندہ اسلام سے ہی خارج ہے. اتنا بڑا لوگ جاہل بھی طرح سے میرا بات کرتا ہے ہم سے, جیسے بولتے ہیں آج کے ڈیٹ کے امام کو بات ہم نہیں مانیں گے, ہم اس وقت کے امام کو مانیں گے جو بخاری شریف کے ٹائم سے پہلے کے جو امام تھے. ارے ہم کہتے ہیں, ہم کون کہتا ہے کہ امام بخاری کی بات مانو؟ ہم کہتے ہیں کہ امت کے امام کی بات مانو. امت کے امام اللہ کے رسول ہیں. ہم امام بخاری کی بات منواتے ہی نہیں ہیں, ہم تو امت کے امام کی بات منواتے ہیں. ہمارا امام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. اچھا, یہ جن ائمہ کی بات کرتے ہیں جس پہ ان کا عقیدہ ہے, تو سب سے پہلے امام تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے, جس کے بارے میں عبداللہ بن سبا نے آپ کو وسیع قرار دیا اور یہ عقیدہ پھیلایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امامت کا یہ عقیدہ اگر درست ہے, برحق ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امام ہیں, ان کے 12 اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امامت کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ بھئی امام پیدا ہونا واجب ہے اور منصوص من اللہ ہے, یعنی امام اللہ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے منصوص تھے امامت میں, اور پھر ان کے بعد جو دیگر ائمہ ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے منصوص ہیں اور وہ معصوم بھی ہیں. تو جب یہ سارا عقیدہ ہے تو سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امام کو پیدا کیا گیا کیا وہ مقصد حاصل ہوا؟ جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا دین کو مکمل کرنے کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, صحابہ کی تربیت کے لیے, وہ مقصد حاصل ہوا. تو اسی طریقے سے امام کو رکھا گیا کہ امام ظلم کو روکے گا, امام امن لائے گا, امام عدل کرے گا, اور وہ منصوص من اللہ ہے اور اس کا پیدا ہونا بھی واجب ہے, تو اور وہ معصوم بھی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام ہے. تو فائدہ کیا ہوا اس منصوص من اللہ کا, اس معصوم ہونے کا؟ اگر ان کے بقول ظلم ہوا, ظلم بھی نہیں روکا جا سکا, ان کے بقول دین بدلا گیا, دین کی اصلاح بھی نہیں ہو پائی, شرائط جو ہے جب مفقود ہو گئے, شرائط جب رہ ہی نہیں گئیں, تو پھر عصمت کا عقیدہ بھی باطل ہو گیا. تو بہرحال یہ جو امامت کا عقیدہ ہے ان کا, وہ امامت کا عقیدہ ہی باطل ہے. اسی لیے جب بات نہیں بن پڑتی ہے تو تقیہ کی بات لے کر کے آتے ہیں. امامت کی بات جب نہیں بن پاتی ہے تو تقیہ کی بات لے کے آتے ہیں. تو واضح ہے کہ امامت کا یہ عقیدہ ہی سرے سے باطل ہے. اور خود پہلے امام سے جب شروع ہوں گے آپ, تو جو شرطیں ہیں اور جو فضائل ہیں امام کی, اور جو یہ کہ لا الہ الا اللہ کا حصہ ہے, جز ہے ولایت, تو آپ اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو سب کچھ تو غلط ہو رہا ہے. تو پھر یہ عقیدہ کہاں صحیح ہو رہا ہے؟ تو عقیدہ ہی جڑ سے غلط اور خطا پہ ہے. شکریہ. چلیے الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. اچھی بات ہے نواب بھائی, شکریہ.